ایک آدمی نازی جنرل کنسنٹریشن جو کیمپس تھے اس کے اندر وہ پھنس گیا اور قید ہو گیا، اور ان نازیوں نے اس آدمی سے سب کچھ چھین لیا، اس کا گھر مکان، اس کی پیسہ، اس کی فیملی، اس کے کپڑے، یہاں تک کہ اس کا نام تک ان سے چھین لیا اور اس کو ایک نمبر الاٹ کر دیا۔ لیکن وہ نہیں چھین سکے تو وہ اس کی ایک چیز تھی جو کہ آپ کے بھی بہت کام آ سکتی ہے۔ اور آپ نے اکثر و بیشتر بہت سے لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور اس طرح کی کوئی بات مجھ سے کر دے تو مجھ سے ایک دم برداشت نہیں ہوتا، اور میں ایسا ہی ہوں اور مجھے غصہ آ جاتا ہے کسی بات پہ بھی۔ اسٹیون کوی جو ہیں وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں، اپنی 7 ہیبٹس آف افیکٹو پیپل میں لکھتے ہیں کہ یہ اصل میں اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ اصل میں یہ تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی ایکشن پر کیا ریئیکشن دیتے ہیں۔ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم اس کو نگیٹیولی اس کو رسپانس کریں یا پازیٹیو رسپانس کریں۔ تو واپس چلتے ہیں اپنی کہانی کی جانب۔ اسٹیون کوی اپنے کہانی میں لکھتے ہیں کہ وکٹر فرینکل جو کہ سائکیٹرسٹ تھے، اور وہ نازی کنسنٹریشن کیمپ کے اندر وہ پھنس گئے تھے، سبھی کچھ ان سے لے لیا گیا، یہاں تک کہ ان کا نام بھی ان سے لے لیا گیا، ان کو نمبر الاٹ کر دیا گیا، لیکن ایک چیز نہیں لے سکے تو وہ ان کی سوچ اور ان کا وہ سمجھنا کہ کسی بھی قسم کے اسٹیمولس کے اندر اور اس کو ریسیو کرنا، یعنی کہ کسی بھی رویے کو ریسیو کرنا وہ اسٹیمولس ہوتا ہے، اور کسی بھی قسم اس کو رسپانس بیک کرنا، اس کے اندر ایک گیپ ہوتا ہے۔ تو اس گیپ کو وہ سمجھ چکے تھے، اور بہت ساری برے رویوں کو، اور اتنا ٹف ان کے ساتھ حالات رہے، لیکن اس کے باوجود وہ بہت اچھا برتاؤ انہوں نے ان کو دکھایا، جس کی وجہ سے وہ آخرکار اس کنسنٹریشن کیمپ سے عزت کے ساتھ رہا ہو گئے، وہاں سے بچ کے نکل گئے۔ تو یہ جو کہانی ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں پرو ایکٹیو رہنا ہے۔ یہ ہیبٹ نمبر 1 جو ہے وہ بی پرو ایکٹیو ہے، اور اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم انیشیٹیوز لیں اور بہت ایگریسو انیشیٹیوز لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کسی بھی قسم کی کوئی سچویشن آتی ہے تو ہم اس کے اندر وہ بہت سوچ سمجھ کے آگے فارورڈ کریں۔ ہمارے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں کہ ہم اس کو پازیٹیو رسپانس بھی دے سکتے ہیں اور نگیٹیو رسپانس بھی دے سکتے ہیں۔ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیشہ جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، اور اگر ان کو لگتا ہے کہ اس کو اگنور کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے تو وہ اگنور کر کے آگے بڑھتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو ریئیکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ حالات کے ہاتھوں ڈرائیو ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں نے کچھ کہا تو اس لیے میرا یہ رسپانس آیا، اس لیے مجھے غصہ آ گیا، اور اس لیے میں نے یہ کہہ دیا۔ تو یہ پرو ایکٹیو اور ری ایکٹیو لوگوں کے اندر یہ فرق ہوتا ہے کہ پرو ایکٹیو لوگ جو ہیں وہ حالات کو اپنے حساب سے ڈرائیو کرتے ہیں، اور ری ایکٹیو لوگ جو ہوتے ہیں ان کو حالات اپنے حساب سے ڈرائیو کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر ایگزامپل لیں کہ آپ اگر کہیں روڈ پہ جا رہے ہیں اور کوئی شخص آپ کو سائڈ دیتا ہوا چلا گیا، تو آپ کے پاس پھر 2 آپشن ہوتے ہیں۔ یا تو آپ اس کو برا بھلا کہتے رہیں اگلے 1 گھنٹے تک اور اپنا موڈ خراب کریں، اپنا بلڈ پریشر ہائی کریں، یا تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ جو ہونا تھا ہو گیا، آپ اس کو اگنور کریں اور آگے بڑھیے۔ تو اس سے آپ کو نہ تو موڈ خراب ہوگا اور نہ آپ کا انرجی ضائع ہوگی کسی بھی قسم اس ٹائپ کی چیزوں کے اندر۔ تو اسٹیون کوی اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ 2 سرکل ہوتے ہیں، جس کے اندر ایک تو ہوتا ہے سرکل آف انفلوئنس۔ اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کا بیہیویئر، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کی اسکلز، جو چیزیں آپ اپنے حساب سے مینیج کر پاتے ہیں، تو یہ سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے۔ اور سرکل آف کنسرن جو ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، جیسے کہ کسی شخص کا رویہ، کسی کی رائے، کوئی موسم کیسا ہے، کچھ بھی اینی تھنگ XYZ جو کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ اور پرو ایکٹیو لوگ وہ ہوتے ہیں وہ جو سرکل آف انفلوئنس کے اوپر زیادہ کام کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے دنیا میں بہت ساری پریشانی مشکلات ہوں گی، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں، وہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ اور ری ایکٹیو لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سرکل آف کنسرن کے اوپر بات کرتے ہیں،
فلاں یوں ہو گیا، فلاں پالیسی یوں آ گئی، گورنمنٹ کی پالیسی یوں آ گئی، فلاں نے میرے ساتھ ہمارے ساتھ یوں کر دیا، تو وہ ہمیشہ دوسروں کو بلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ کہ وہ اپنی چیزوں پر کام کریں جس کے تھرو ان کے حالات، ان کی چیزیں، ان کی سچویشنز بہتر ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ری ایکٹیو اور پرو ایکٹیو لوگوں میں فرق ہوتا ہے کہ پرو ایکٹیو لوگ ہمیشہ سرکل آف انفلوئنس کے اوپر کام کرتے ہیں اور اس کو وائڈر کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اس میں ٹیک اوے میسج جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں کچھ بھی حالات ہو جائیں، ہمیں اپنے رسپانس کو بہت پازیٹیولی یوز کرنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا کہ جی وہ اینٹ کا جواب پتھر سے ہی دینا ہے۔ اینٹ کا جواب ہم پھولوں سے بھی دے سکتے ہیں اور سافٹ رسپانس بھی ہم دے سکتے ہیں، اور ہمیں اپنے حالات، کسی بھی اسٹیمولس یا پھر کوئی بھی کسی بھی شخص کا رویہ ہمیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ ہم بھی اس کے ساتھ ویسے ہی بدتمیزی سے پیش آئیں۔ اگر ٹھیک ہے، اس کا اپنا فعل ہے، اگر کوئی اپنی بدتمیزی سے بات کر رہا ہے تو آپ اس کو کرنے دیجیے، آپ اپنا رسپانس سنبھال کے رکھیے اور پازیٹیو رسپانس دیجیے اور وہاں سے آپ نکل جائیے۔ تو آپ ضرور بتائیے کہ آپ ری ایکٹیو اپروچ کے رکھتے ہیں یا پھر پرو ایکٹیو اپروچ رکھتے ہیں، اور اس کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اور آنے والی ویڈیو کے اندر ہم ہیبٹ نمبر 2 کے اوپر بات کریں گے، جو کہ ہے بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ۔ تھینک یو۔